آج ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ ایک نقشے کی طرح ہیں۔ جی، ایک ایسا نقشہ جو ایک خزانے تک لے جاتا ہے جسے اے آئی آٹومیشن آرکیٹیکٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اصطلاح ہے ویسے۔ ہے نا؟ اور یہ ایک ایسی نئی مہارت ہے جس کے لیے ایجنسیاں اپنے کلائنٹ سے ہزاروں ڈالر وصول کر رہی ہیں۔ تو آج ہم اسی نقشے کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور ان ذرائع میں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف تکنیکی ہدایات نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ایک مکمل بزنس ان اے باکس ماڈل پیش کر رہے ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مشین کیسے بنانی ہے، ایگزیکٹلی، بلکہ یہ بھی کہ اس مشین کو بیچنا کیسے ہے، بالکل، قیمت کیا رکھنی ہے، پیکیجز کیسے بنانے ہیں۔ یہ ایک مکمل کاروباری منصوبہ ہے، صرف ایک ٹیوٹوریل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس نقشے پر پہلا قدم رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ اے آئی آٹومیشن سسٹم ہے کیا؟ دیکھیں، ذرائع اسے ایک ایسے نظام کے طور پر بیان کرتے ہیں جہاں مصنوعی ذہانت انسانی مداخلت کے بغیر کام کرتی ہے، کاروبار کے لیے گاہک لاتی ہے، ان سے بات کرتی ہے اور انہیں فروخت تک لے جاتی ہے۔ سننے میں تو یہ کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ اب حقیقت بن چکا ہے۔ اور دیکھیں، اس کی اصل قدر یہ نہیں کہ یہ کام خودکار کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل قدر یہ ہے کہ یہ فروخت کے عمل سے انسانی غلطیوں اور تاخیر کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، انسان بھول سکتا ہے، تھک سکتا ہے، یا ایک ممکنہ گاہک کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ یہ نظام نہیں کرتا۔ یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ جی، 24/7 آپ کا سب سے بہترین سیلز پرسن بن کر، جو کبھی برے موڈ میں نہیں ہوتا اور کبھی چھٹی نہیں کرتا۔ کاروبار دراصل اسی مستقل مزاجی کے لیے ادائیگی کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو یہ عملی طور پر کیسا دکھتا ہے؟ ذرا ایک مثال دیتے ہیں۔ جی، تصور کریں، ایک ممکنہ گاہک آپ کے انسٹاگرام پیج پر رات کے 2 بجے ایک پیغام بھیجتا ہے۔ فوراً ایک چیٹ باٹ اسے جواب دیتا ہے۔ جی، اور گفتگو کے دوران چیٹ باٹ نہ صرف اس کے سوال کا جواب دیتا ہے بلکہ اس کا ای میل ایڈریس بھی حاصل کر لیتا ہے۔ بالکل، اور اسے خود بخود آپ کے ای میل مارکیٹنگ سسٹم میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ اب وہ ممکنہ گاہک آپ کے ماحولیاتی نظام یعنی ایکو سسٹم میں داخل ہو چکا ہے۔ جی ہاں، جیسے ہی ای میل سسٹم میں نام جاتا ہے، ایک 7 دن کی خودکار ای میل سیریز شروع ہو جاتی ہے، جس کا سارا مواد اے آئی نے پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ اور اسی دوران وہی اے آئی آپ کے سوشل میڈیا کے لیے روزانہ پوسٹ بھی بنا رہی ہے، ریلز کے آئیڈیاز، کیپشنز، سب کچھ، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے کامنٹس کا جواب بھی دے رہی ہوتی ہے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کاروباری مالک صبح اٹھتا ہے تو اس کے پاس نئے گاہکوں کی فہرست ہوتی ہے۔ جبکہ اے آئی پس منظر میں خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ تو مطلب یہ نظام صرف وقت نہیں بچا رہا، یہ تو ایک پورا سیلز اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے جسے خودکار نظام میں سمو دیا گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی مشین ہے جو مستقل نئے مواقع پیدا کرتی ہے اور انہیں فروخت میں بدلتی ہے۔ اسی لیے کاروبار اس کے لیے بھاری رقم ادا کرنے کو تیار ہے۔ یہ سننے میں تو بہت طاقتور لگتا ہے، لیکن مجھے یہ ایک بلیک باکس کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ اس مشین کے اندر اصل میں کیا پرزے ہیں؟ اسے بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ کیا ہمیں کوڈنگ سیکھنی پڑے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق کوڈنگ کی ضرورت نہیں۔ یہ نظام پہلے سے موجود ٹولز کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا سب سے پہلا اور اہم پرزہ ایک چیٹ باٹ ہے۔ یہ آپ کے کاروبار کا ڈیجیٹل دروازہ ہے، جو واٹس ایپ، انسٹاگرام یا ویب سائٹ پر لگایا جا سکتا ہے۔ جی، ٹھیک ہے، یعنی پہلا رابطہ پوائنٹ۔ اس کے بعد آتا ہے ای میل آٹومیشن سسٹم۔ یہ وہ انجن ہے جو گاہکوں سے تعلقات استوار کرتا ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا آٹومیشن۔ جی، جو آپ کے برانڈ کی آواز کو مستقل لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اور ان ذرائع میں ایک کانٹینٹ انجن کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی خاص سافٹ ویئر؟ ایک منٹ رکیے، یہ کانٹینٹ انجن کا لفظ تھوڑا گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ اچھا، ذرائع کا مطلب کوئی جسمانی مشین یا پیچیدہ سافٹ ویئر نہیں ہے۔ یہ دراصل چیٹ جی پی ٹی کو دیے گئے بہت ذہین اور تفصیلی پرومپٹس کا ایک سلسلہ ہے، یعنی ہدایات کا ایک سیٹ۔ جی، جو اسے روزانہ آپ کے کاروبار کے لیے ایک ماہر کی طرح مواد لکھنے پر مجبور کرتا ہے۔
آپ اسے ایک بار سکھا دیتے ہیں کہ آپ کا برانڈ کیا ہے، آپ کے گاہک کون ہیں۔ اور آپ کی آواز کیسی ہے، پھر یہ خود بخود مواد بناتا رہتا ہے؟ بالکل۔ اچھا، تو یہ کوئی ٹول نہیں بلکہ اے آئی کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ جی، اور اس کے علاوہ لیڈ کلیکشن کے لیے فارمز اور فنلز، اور آخر میں ایک مکمل سیلز فنل۔ اور ان سب کے اوپر رپورٹنگ اور آپٹیمائزیشن کا نظام۔ بالکل، اور یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ صرف الگ الگ ٹولز کی فہرست نہیں ہے۔ یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ آنے والا صارف چیٹ باٹ سے بات کرتا ہے، چیٹ باٹ اس کی معلومات لے کر اسے ای میل لسٹ میں شامل کرتا ہے۔ پھر ای میل سیریز اس صارف میں دلچسپی پیدا کرتی ہے اور پھر اسے آخر میں سیلز فنل کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، کوئی بھی چیز الگ تھلگ کام نہیں کر رہی۔ یہ ایک بہترین وضاحت ہے، اور یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے، کیونکہ ذرائع صرف اجزاء کی فہرست نہیں دیتے، بلکہ ایک قدم بقدم فلو چارٹ بھی فراہم کرتے ہیں۔ یعنی تھیوری سے سیدھا پریکٹس کی طرف۔ جی، اور یہی اس معلومات کو قابل عمل بناتا ہے۔ فلو چارٹ کا پہلا مرحلہ سادہ ہے، صارف پیغام بھیجتا ہے اور چیٹ باٹ گفتگو شروع کرتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا مرحلہ، چیٹ باٹ صارف سے اس کا مقصد یا ای میل پوچھتا ہے اور یہ معلومات فوراً ای میل سسٹم کو بھیج دیتا ہے۔ یعنی یہاں چیٹ باٹ ایک گیٹ کیپر اور ڈیٹا جمع کرنے والے کا کام کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے آٹومیشن کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جی، تیسرا مرحلہ ہے 7 دن کی ای میل سیریز کا آغاز۔ اور یہ سیریز بہت حکمت عملی سے ترتیب دی گئی ہیں۔ دن 1 پر خوش آمدید اور تعارف۔ ٹھیک ہے۔ دن 2 کوئی مفت اور مفید معلومات فراہم کرنا۔ دن 3 صارف کے کسی بڑے مسئلے کی نشاندہی کرنا، اور پھر اس کا حل پیش کرنا۔ جی۔ دن 4 پر دوسرے صارفین کے مثبت تاثرات بھیج کر اعتماد بنانا، یعنی ٹیسٹیمونیلز۔ ہاں، ٹیسٹیمونیلز۔ پھر دن 5 پر اپنی اصل آفر پیش کرنا۔ دن 6 قلت کا احساس دلانا، جیسے یہ آفر صرف 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ اور آخر میں دن 7 پر ایک واضح کال ٹو ایکشن، یعنی خریداری کی دعوت۔ یہ 7 روزہ ترتیب دراصل ایک نفسیاتی جال ہے۔ نفسیاتی جال؟ جی، یہ صرف مصنوعات بیچنے کے بارے میں نہیں ہے۔ پہلے 4 دن آپ مفت میں اتنی قدر فراہم کرتے ہیں کہ آپ صارف کو لاشعوری طور پر قرض دار بنا دیتے ہیں۔ اچھا۔ 5ویں دن جب آپ اپنی آفر پیش کرتے ہیں تو صارف نفسیاتی طور پر اس قرض کو چکانے کے لیے زیادہ مائل ہوتا ہے۔ یہ محض آٹومیشن نہیں، یہ ڈیجیٹل دور میں انسانی نفسیات کا ذہین استعمال ہے۔ واہ، مطلب یہ صرف ٹیکنالوجی کا کھیل نہیں بلکہ نفسیات کا بھی ہے۔ بالکل۔ اور یہ سب پس منظر میں خود بخود چل رہا ہوتا ہے۔ فلو چارٹ کا چوتھا مرحلہ ہے سوشل میڈیا پر روزانہ خودکار پوسٹنگ۔ جی، روزانہ ایک ریل، ایک کیروسل پوسٹ اور ایک ٹویٹ سٹائل کی تحریری پوسٹ۔ اور ان سب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کن ٹولز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ان ذرائع میں کچھ مخصوص ٹولز کا بھی ذکر ہے۔ سوشل میڈیا آٹومیشن کے لیے وسٹا سوشل، میٹریکول اور بفر جیسے پلیٹ فارمز۔ اور ان سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے؟ اس کے لیے زیپیئر اور make.com جیسے ٹولز کا ذکر ہے۔ انہیں آپ ایک ڈیجیٹل ڈاکیے کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ مختلف ایپس کو ایک دوسرے سے بات کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ جی ہاں، جب انسٹاگرام پر کوئی پیغام آتا ہے تو یہ ڈاکیا فوراً اس پیغام کو آپ کے ای میل سسٹم تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی مستقبل کا تصور نہیں بلکہ ایک ایسا نظام ہے جو آج کی موجودہ ٹیکنالوجی کے ساتھ مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ تو ہم نے نظام کو سمجھ لیا، اس کے پرزے دیکھ لیے اور اس کا فلو چارٹ بھی دیکھ لیا۔ اب سب سے بڑا سوال، اسے ایک کاروبار میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ جی، ذرائع کے مطابق اس کے لیے لوگ $500 سے لے کر $5000 فی کلائنٹ تک وصول کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی رینج ہے۔ جی، اور اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہر سطح کے فری لانسر یا ایجنسی کے لیے مواقع موجود ہیں۔ ذرائع اس کو مزید واضح کرنے کے لیے مختلف آفرز کی تفصیل بھی دیتے ہیں۔ پہلی آفر ہے مکمل اے آئی آٹومیشن سسٹم کی تعمیر۔ اس کی قیمت $500 سے $3000 تک ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ون ٹائم سیٹ اپ فیس ہے۔ جی، دوسری آفر ایک ماہانہ پلان ہے، ماہانہ کانٹینٹ اور آٹومیشن پلان۔ اس کی قیمت $250 سے $800 ماہانہ۔ اور یہاں پر کلائنٹ کی نفسیات سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بار جب کوئی کاروبار آپ کے آٹومیشن سسٹم پر انحصار کرنے لگتا ہے تو ان کے لیے آپ کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک سنہری ہتھکڑی کی طرح۔ بالکل، وہ آپ کی فراہم کردہ سہولت اور نتائج کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ماہانہ پلان طویل مدتی میں سب سے زیادہ منافع بخش ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔
یعنی ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی، تیسری آفر بہت مخصوص ہے، صرف واٹس ایپ یا انسٹاگرام آٹومیشن سیٹ اپ۔ $100 سے $500۔ اور چوتھی آفر خاص طور پر مقامی کاروباروں کے لیے ہے۔ میں ایک مقامی جم کے مالک کے بارے میں سوچ رہا ہوں، وہ سارا دن ٹریننگ کروانے میں مصروف ہے، اس کے لیے یہ سسٹم کیسا کام کرے گا؟ بہترین سوال ہے۔ تصور کریں رات کے 11 بجے کوئی ان کے انسٹاگرام پیج پر پوچھتا ہے آپ کی ماہانہ فیس کیا ہے؟ جم کا مالک سو رہا ہے۔ جی، لیکن چیٹ باٹ فوراً جواب دیتا ہے، فیس بتاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کیا آپ کل صبح ایک مفت ٹرائل سیشن بک کرنا چاہیں گے؟ اور اگر صارف ہاں میں جواب دے تو چیٹ باٹ اس کا نام اور فون نمبر لے کے کیلنڈر میں اپائنٹمنٹ بک کر لیتا ہے۔ صبح جب مالک اٹھتا ہے تو اس کے پاس ایک نیا گاہک تیار ہوتا ہے۔ کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہوتا۔ بالکل، یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو فری لانسنگ پلیٹ فارمز جیسے فائیور یا اپ ورک پر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ذرائع نے پہلے سے تیار شدہ پیکیجز فراہم کیے ہیں۔ یعنی کام شروع کرنے کے لیے ایک مکمل روڈ میپ۔ ایک بنیادی پیکیج ہے صرف $100 کا۔ یہ ایک بہت ہوشیار حکمت عملی ہے۔ اس کم قیمت پر کلائنٹ کو سسٹم کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک ٹیسٹ ڈرائیو کی طرح ہے۔ بالکل۔ پھر ایک معیاری پیکیج ہے $350 کا، جس میں ای میل آٹومیشن اور کانٹینٹ آئیڈیاز بھی شامل ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں پریمیم پیکیج ہے جس کی قیمت $1000 یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں ایک مکمل چیٹ باٹ، ای میل اور سوشل میڈیا کی آٹو پوسٹنگ، فنل کی کاپی، مطلب سب کچھ شامل ہے۔ جی، لیڈ سسٹم، اے آئی تجزیات اور 30 دن کی کانٹینٹ مشین۔ اگر آپ ان پیکیجز کی ساخت پر غور کریں تو یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو بڑی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیاں استعمال کرتی ہیں۔ وہ اپنی خدمات کو مختلف درجات میں تقسیم کرتی ہیں۔ جی، تاکہ مختلف بجٹ والے کلائنٹس کو خدمات فراہم کر سکیں۔ یہ صرف ایک مہارت بیچنے کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک قابل توسیع کاروبار بنانے کے بارے میں ہے۔ تو $1000 میں پورا مہینہ سوشل میڈیا، ای میل اور گاہکوں سے بات چیت، سب خود بخود۔ جی، یہ تو ایسا ہے جسے آپ نے ایک پوری مارکیٹنگ ٹیم کو ایک سافٹ ویئر کی قیمت پر رکھ لیا ہو۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور یہی اس کی قدر ہے۔ آپ کلائنٹ کو صرف ایک ٹول نہیں بیچ رہے، آپ انہیں وقت، ذہنی سکون اور سب سے بڑھ کر مسلسل آمدنی کا ایک ذریعہ بیچ رہے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مکمل اے آئی آٹومیشن سسٹم صرف ٹولز کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک ذہین مشین ہے جو نفسیات اور ٹیکنالوجی کو ملا کر کاروبار کو بڑھاتی ہے۔ ہم نے اس کے پرزے دیکھے، اس کا عملی فلو چارٹ سمجھا، اور سب سے اہم بات، اسے کس طرح مختلف پیکیجز کی صورت میں ایک منافع بخش سروس کے طور پر فروخت کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی جائزہ لیا۔ بالکل۔ ذرائع نے ان نظاموں کو بنانے اور بیچنے کا ایک بہت واضح راستہ دکھایا ہے۔ اب یہاں سے غور کرنے کے لیے ایک دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اے آئی مزید قابل ہوتی جائے گی اور یہ تمام ٹیکنیکل کام مزید آسان ہو جائیں گے، تو انسانی مہارت کی اگلی سطح کیا ہوگی جس کی قدر بڑھے گی؟ جی، کیا یہ گاہک کے کاروبار کو گہرائی میں سمجھنے اور اس کے لیے بہترین حکمت عملی بنانے کی صلاحیت ہوگی، یا پھر تخلیقی آفرز ڈیزائن کرنے کی قابلیت؟ شاید مستقبل کا آرکیٹیکٹ وہ ہوگا جو ٹیکنالوجی کو نہیں بلکہ انسانی خواہشات اور کاروباری مسائل کو سب سے بہتر سمجھے گا۔ یہی وہ سوال ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔